بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم درس حدیث کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور اس درس میں ہم ریاض الصالحین سے احادیث لیں گے۔ اور جیسے کہ ریاض الصالحین کے بارے میں معروف ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو امام نووی نے تصنیف کی تھی اور اس میں انہوں نے مختلف ابواب میں احادیث جمع کی ہیں اور خود محدث ہیں، لہذا انہوں نے جو صحیح احادیث ہیں ان کو یہاں پر جمع کیا ہے، تو انہی احادیث میں سے ہی یہ درس حدیث ہوگا۔ تو سب سے پہلا باب آتا ہے باب الاخلاص، اخلاص کے بارے میں ہے اور اس میں وہ احادیث لائے ہیں، اور اس میں سب سے پہلی حدیث وہی مشہور حدیث ہے جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ پس جس شخص کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خاطر ہوگی، اور جس نے دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تھی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی تھی۔ تو یہاں پر یہ حدیث جو کہ بہت ہی اہم احادیث میں سے ہے، اور ائمہ حدیث نے اس کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ یہ احادیث ان احادیث میں سے ہے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے، یعنی کہ ایک اہم جز ہے اسلام کی پوری شریعت کا کہ نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اگر نیت ہے تو وہ عمل ہوگا۔ اور اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی جیسے کہ انسان نیت کرتا ہے وہ اس کے مطابق ہی عمل ہوتا ہے۔ اب اگر ایک شخص مسجد آتا ہے تو اس کی نیت سب جانتے ہیں یا وہ خود بھی جانتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آئے مسجد اور آ کر یہاں پہ گپ شپ کرنے لگے یا کوئی اپنی کاروبار کی بات کرنے لگے یا اپنی کوئی چیز بیچنے لگے، تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے عمل اس کے بالکل خلاف ہے۔ اس کی نیت یہی سمجھی جا رہی تھی کہ وہ نماز پڑھنے آیا ہے، تو لہذا پھر اس کے عمل کو دیکھا جائے گا اور پھر وہی اس کی نیت سمجھی جائے گی کہ جو اس نے عمل کر رہا ہے۔ تو یہی وہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور پھر آپ نے دو مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھا دی، ایک تو یہ ہے ہجرت کا معاملہ، اور اس وقت ظاہر ہے کہ اس زمانے میں لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اور وہی اس کا مقصد ہے، وہی اس کے دل میں اصل ہدف ہے اور اسی کے لیے وہ گھر سے نکلا ہے، تو اس کی نیت پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اس لیے کہ اس کی نیت بالکل خالص ہے، اس میں اور کوئی چیز شامل نہیں ہے۔ اور دوسری مثال یہ دی کہ کوئی شخص جو ہے دنیا کے لیے کرتا ہے، کاروبار کے لیے کرتا ہے، تجارت کے لیے کرتا ہے، یا کوئی شخص جو ہے وہ وہاں جا کے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کی نیت پھر یہ چیز ہوگی اور اس کے مطابق اس کی ہجرت ہوگی۔ عمل تو ایک ہی ہے دونوں کا، لیکن جب نیت مختلف ہو گئی تو پھر عمل کا نتیجہ بھی مختلف ہو گیا۔ جس کی نیت خالص ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، اس کو ثواب ملے گا، اور جس کی نیت خالص نہیں ہے، کسی اور مقصد کے لیے ہے، تو اس کے لیے کہی جائے گی، وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے لیے ہے، چاہے عمل ایک ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث سے جو ہمیں بات معلوم ہوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اعمال میں نیت ضروری ہے، خواہ وہ اعمال وہ ہوں جو بطور خاص مقصود ہیں، براہ راست انہی کو ہی ہم کریں، جیسے نماز ہے اور دوسرے عمل ہیں، تو یہ ہم اسی کے لیے پھر نیت کر رہے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں یا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں، تو وہ پھر نماز اس کی صحیح ہو جائے گی، اس کے مطابق ہی ہوگی جو اس نے نیت اس کے دل میں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ دوسرے وہ اعمال ہیں جو کسی بھی عمل کے لیے ذریعہ بنتے ہیں، جیسے کہ طہارت ہے، وضو ہے، تو یہ وہ اعمال ہیں جو کہ بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم طہارت کر کے ہی
ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کر کے ہی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوگی. تو لہذا اس میں بھی پھر نیت ہونی چاہیے کہ ہماری یہ وضو کی نیت ہے. اگر کچھ پانی سے کھیل ہی رہا ہے، کہیں دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، یا پانی وہاں موجود ہے اس سے کھیل رہا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ وضو ہو گئی اس کی، جب تک کہ اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں نماز کے لیے وضو کروں گا. جب وضو کرے گا تبھی وہ نیت اس کی وضو کی نماز کے لیے ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ نیت کا مقام دل ہے، دل ہی میں یہ نیت وہاں پہ پیدا ہوتی ہے اور وہیں سے ہی پھر آگے مسئلہ عمل کی صورت میں نکلتا ہے. تو زبان سے اس کا اظہار کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. کہیں نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، صحابہ کرام نے کیا ہو کہ تم اس طرح نیت کرو زبان سے. اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ عمل ہی بتا رہا ہے کہ ایک شخص جو مسجد آ رہا ہے تو مسجد میں اسی نیت سے آیا، اس کے دل میں یہ موجود ہے کہ وہ نماز پڑھے گا. تو گھر سے نکلنا، وضو کرنا، پھر مسجد میں آنا اور مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، تو یہ اسی کی نیت کی دلیل ہے کہ اس نے نماز کی نیت سے ہی آیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے لیے پھر نیت بھی صالح ہونی چاہیے، نیت بھی اچھی اور نیک اور پاک ہونی چاہیے. اور اچھی نیت سے کوئی منکر، کوئی بری بات اچھی نہیں بن سکتی، وہ معروف نہیں بن جائے گا. کوئی بدعت جو ہے وہ سنت نہیں بن جائے گی کہ ہماری نیت تو اچھی ہے کہ ہم یہ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں لیکن ہماری نیت بڑی اچھی ہے. تو نہیں، نیت کتنی ہی اچھی ہو، جو کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو پھر کیسے وہ قبول ہوگا. اس کے لیے وہی دوسری شرط جو اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی عمل ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تو اخلاص ہے اور سنت ہے تبھی وہ عمل قابل قبول ہوگا. تو لہذا پھر پہلی شرط جو ہے قبول عمل کے لیے وہ اخلاص ہے، اور دوسری شرط جو ہے وہ کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو تبھی وہ قبول ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کی بارگاہ میں اس کو مقام ملے گا. آج کی دوسری حدیث جو ہم ریاض الصالحین سے پڑھیں گے اسی باب میں، وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اور صحیح مسلم کی جو اگلی روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اس سے جو بات معلوم ہوئی ان دونوں روایتوں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ کوئی کتنا خوبصورت ہے، کتنا گورا چٹا ہے، کوئی کالا کلوٹا ہے، کوئی لمبے قد کا ہے، چھوٹے قد کا ہے، بڑا ہے، کوئی اس سے مقصد نہیں ہے. مرد ہے، عورت ہے، اللہ تعالیٰ تو عمل دیکھ رہا ہے، اس کا عمل کیا ہے. تو یہی چیز اصل یہاں پر بتائی گئی ہے. تو یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری وہ جسم کو دیکھنا ہے اور نہ ہی تمہاری شکلوں کو دیکھنا ہے، اس نے تو تمہارے دلوں کو، کہ تمہارے دل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، تمہارا عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہے. اگر اس کے مطابق ہے تو پھر جو بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، گورا ہو، کالا ہو، سب اللہ کے ہاں پھر برابر ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی اللہ تعالیٰ فرق نہیں کرتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے پھر دل کی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اسی کے تابع ہوتے ہیں. دل جو درست ہوتا ہے تو پھر اعمال، وہ اعضاء بھی اعمال درست کرتے ہیں. اگر وہ دل ہی خراب ہو جائے تو باقی اعضاء بھی خراب ہو جائیں گے، وہ بھی غلط عمل کریں گے، وہ بھی صحیح راستے پر یا صحیح طریقے پر نہیں چلیں گے. تو لہذا پھر انسان اپنے دل کو درست رکھے، اس میں وہی بات، وہی صحیح عمل کرے، تو اس کے ذریعے ہی سے پھر وہ اس کے لیے تمام جو چیزیں ہیں وہ صحیح ہو جائیں گی. تو دل کی اصلاح ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی نیت اور اعمال کے بارے میں جواب دہ ہے، لہذا ان دونوں کو درست رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ان کی درستگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی ضروری ہے. کہ جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں مانگے، اسی لیے ہم
نماز میں بھی یہ کہتے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، ہم سیدھی راہ پہ گامزن رہیں، اس پر استقامت ہمیں عطا کر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس عمل کو تاکہ وہ قبول ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اگر سنت کے مطابق ہے تو وہ قبول ہوگا، یقیناً قبول ہوگا. لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، بدعت ہے، وہ نہ رسول اللہ نے کی ہے نہ صحابہ کرام نے کیا ہے اس عمل کو، تو پھر وہ ہمارے لیے کیسے ہو سکتا ہے، چاہے اس کی نیت کیسی بھی کیوں نہ ہو. وہ عمل جو ہے، تو اسی دونوں بنیادی شرطیں جو ہیں وہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے اور اسی کے مطابق ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد جو تیسری حدیث ہم نے آج کے اس درس کے لیے منتخب کی ہے، اور وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اپنے رب سے. تو یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے یہ اس کو فرمایا اسی نسبت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ رکھی ہیں. پھر انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اسے کر نہ سکا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں. اور اگر کوئی شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کر بھی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی گنا اجر عطا فرماتے ہیں، ثواب لکھ دیتے ہیں. اور اگر کوئی شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے کہ اسے کرتا نہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے یہاں ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں. اگر کوئی شخص ارادے کے مطابق اس کو برائی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہی برائی لکھتے ہیں، زیادہ نہیں. تو یہ ہے وہ حدیث جو کہ حدیث قدسی کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. تو اس میں یہ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی نیت کو سامنے دیکھا ہے کہ اس کی نیت ہے، اس کا ارادہ ہے، تو اسی کے مطابق ہی پھر اس کے لیے وہ اعمال اور اس کے درجات اور اس کا اجر اس کو لیا جا رہا ہے. تو اسی لیے فرمایا اس میں کہ پہلا وہ شخص ہے جس نے نیکی کا ارادہ کیا کہ میں کسی شخص کو کوئی صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، لیکن نہیں کر سکا کسی وجہ سے، پیسے نہیں تھے اس کے پاس، پیسے اس کے گم ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن نیت تھی اس کی کہ میں اس کو دوں گا، اس غریب کو، اس مسکین کو. تو یہ وہ عمل ہے کہ جو نہیں ہو سکا، نیت موجود ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کامل نیکی لکھ دیتے ہیں. تو یہ اس کی نیت کا فائدہ ہو گیا اس کو کہ اس کو ایک کامل نیکی کا اجر مل گیا. دوسرا وہ شخص ہے جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور پھر کر بھی ڈالا، کہ اس نے نیت کی تھی کہ میں اس وقت مصیبت کے حالات ہیں، مشکل ہے، پریشانی ہے، تو میں غریبوں کو، مسکینوں کو، بیچارے مزدوروں کو، ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو ان کو میں کھانا دوں گا، ان کی میں ضرورت پوری کروں گا. تو وہ کیا اور اس نے واقعی اس طرح مزدوروں کو تلاش کیا، غریبوں کو تلاش کیا اور ان کو جا کے کچھ نہ کچھ دے دیا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا، اور اس کی بھی حد نہیں ہے، اس سے بھی بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے، اضعافا مضاعفہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا اس کی اخلاص کی بنیاد پر. جتنا اخلاص ہے، جتنا آپ اس میں میٹھا ڈالیں گے اتنی ہی وہ چیز جو ہے زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. تو لہذا جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اس کو اجر بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ دوسرا شخص ہے. تیسرا شخص وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے کسی برائی کا ارادہ کیا، کسی برے کام کا، کہ میں فلاں شخص کو ماروں گا، قتل کروں گا، یا ملے گا تو میں اس کو یہ کہوں گا، وہ کہوں گا. اور اس نے اس طرح اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، ضرور اس کو میں بدلہ لوں گا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ وہ کیا، تو میں بھی اس کے ساتھ کروں گا.
لیکن اس کو پھر اللہ کا خوف آ گیا، اس نے نہیں کیا، تو اس کے لیے اب کیا ہے، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی کہ اس نے وہ برائی کا ارادہ کیا لیکن نہیں کی، اور اس نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس معاملے میں کہ اس نے وہ عمل، برا عمل نہیں کیا، اس کو ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ چوتھی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے ایک برائی کا ارادہ کیا کہ میں نے فلاں شخص کو یہ میں گالی دوں گا، اس کو میں یہ بتاؤں گا، اس کو میں برا بھلا کہوں گا، یا میں اس کو ماروں گا، یہ کروں گا، وہ اس نے وہ کیا اور کر ڈالا پھر۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ کیجئے کہ یہ نہیں کہا کہ اس کو 10 گنا اس کا سزا ملے گی، 10 گنا عقاب ہوگا، نہیں، بلکہ ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ تو ورنہ وہ تو کر سکتا تھا کہ جس طرح نیکی کے مقابلے میں 10 اور 70 گنا تک لے گیا، اس طرح یہاں پر بھی ایک ہمارے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ 10 یا 70 گنا لکھ دیتا، لیکن نہیں، وہاں پر ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان کہ اس نے کس طرح ہمارے ساتھ یہ تمام معاملات میں یہ عمل کیا ہے۔ تو اسی سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو کہ پورے کمال پر ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ تو ہمارے دل میں جو ذرہ برابر بھی کوئی بات ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا تھا، اس کا مقصد کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے انسان کی نیکیاں برائیاں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر معمور کیا ہوا ہے، ان کو اس کا حکم دیا ہے، جو ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اعمال بھی لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ انسان تو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ریکارڈ سارا جو ہے وہ محفوظ ہے، اور اسی کے مطابق ہی اس کو پھر اس کا اجر اور اس کا ثواب ملے گا۔ اور یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی وسعت اور رحمت کا اظہار ہوتا ہے کہ اس نے گناہوں کے بارے میں بھی عدل و احسان فرمایا ہے۔ اگر اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں فرمایا کہ وہی گناہ جو ہے وہ 10 گنا یا 20 گنا ہو جاتا، بلکہ اس کو بھی معاف کر دیا اور ایک ہی گناہ لکھا گیا۔ اور دل میں اگر وہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں، صرف خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان کو درگزر فرما دیا، اس میں کوئی مواخذہ نہیں کیا، بلکہ اس کے بدلے نیکی عطا فرما دی کہ اگر اس نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اسی لیے پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کے بارے میں سوچ وچار کرنا عمل کرنے کا باعث بنتا ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت یہ حالات ہیں تو مجھے کیا عمل کرنا چاہیے، نیکی کس طرح کر سکتا ہوں، اور گناہ کرنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے کہ اس برائی سے میں بچ کیسے سکتا ہوں، کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ تو یہ ہمارا آج کا یہ درس مکمل ہوتا ہے، کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔